اور انشاءاللہ آپ سے آ کر پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا ہوا ہے۔ عاملین کے سینہ میں دفن بات عیاں کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس خاص عمل کو پانے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی مالک کل ہے، وہی یکتا ہے، وہی خالق و رازق ہے، اور ہم سب نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمانی وظیفہ کے پیارے دوستو، کیسے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو مجھ فقیر و حقیر کی جانب سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ تو احباب کرام، آپ کی عید کیسی گزری ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا لازمی، چونکہ ہماری عید ایسی گزری ہے کیا بتاؤں۔ بس اتنا کہوں گا، میں کراچی کا رہائشی ہوں اور اللہ نے اس بار عظیم الشان امتحان لیا کراچی والوں سے۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم آپ کو ایک خاص زکوٰۃ ادا کرانے جا رہے ہیں، جو کہ آپ ایسے عمل کے عامل بن جاتے ہیں جس کے کرنے سے کہ آپ پر دشمن کا وار اثر نہ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ جادو کا وار ہو، نظر بد ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، کسی بھی قسم کا وار ہو، جس طرح کا وار ہو، ظاہری باطنی وار ہو، انشاءاللہ آپ پر اس کا اثر بالکل نہیں ہوگا۔ ان کا وار بے سود ہوگا اور بے یار و مددگار وہ بھٹکتے ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے آ کر پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا ہوا ہے۔ عاملین کے سینہ میں دفن بات عیاں کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس خاص عمل کو پانے کے لیے ایک تکلیف کریں گے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے بعد اس کو عمل میں لائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمایا کریں۔ تو آئیے احباب کرام، وہ خاص عمل آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ حروف مفردات کو تو ہر انسان جانتا ہے۔ مفردات وہ حروف ہیں جب ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دینی قرآنی تعلیم کے لیے اپنے بچے کو مکتب بھیجتے ہیں، وہاں معلم قاعدہ کی اول تختی پڑھاتے ہیں، الف با تا ثا جیم ہا، اسی طرح یا تک۔ یہ تختی ان کو مفردات کہتے ہیں۔ مکمل مفردات سکرین پر آپ کے سامنے ہیں۔ ان کو آپ نے ہر رات 81 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ الف با تا ثا یہاں سے لے کر آپ یا تک گئے، ایک بار ہو گیا۔ اور اس کو آواز سے نہیں پڑھنا، آپ نے دل میں پڑھنا ہے، یکسوئی میں پڑھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، اندھیرے میں پڑھنا ہے۔ ہو سکے آپ کوئی اگربتی، لوبان وغیرہ سلگا لیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صرف اور صرف 11 دن، یہ ٹوٹل ہو جائے گا 891 مرتبہ، اور آپ نے اس کے عامل بننے کے بعد 11 دن کے بعد روزانہ رات کو سونے سے پہلے، اس میں یکسوئی شرط نہیں ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اندھیرا بھی شرط نہیں ہے، اس کی کوئی یعنی کہ آپ کو شرط نہیں ملتی۔ آپ کسی وقت بھی بس رات کو سونے سے پہلے بستر پر بھی لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو 9 مرتبہ ہر رات پڑھنا ہوگا۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں کب تک عاملین کے بھروسے آپ بیٹھے رہیں گے؟ مجھے ایک بہن کی فون کال آئی، سلام دعا اور حال احوال کے بعد وہ زار و قطار رونے لگیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی دشمنوں نے جینا محال کر رکھا ہے، کاروبار ٹھپ ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ منہ چڑھ کر کہتے ہیں ہم تمہیں برباد کر دیں گے۔ گھر میں بیماری نے گرفت ڈال رکھی ہے، گھر میں تمام بچے بیمار ہیں، گھر میں ایون کہ میری میٹ جو کام کرنے والی ہے
وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ میری حالت ابھی ایسی ہے کہ آپ کو میں بتلا نہیں سکتی، ICU میں ہوں۔ تو فوراً وہ وائس کال کٹی اور مجھے ویڈیو کال موصول ہوئی اسی نمبر سے۔ تو یقیناً میں نے دیکھا کہ وہ ایک عظیم الشان اور بہت بڑی مشینری میں ایک عورت، جس کو پتہ نہیں کیا کیا کلپ لگے پڑے ہیں، ٹرپ لگی پڑی ہیں، اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ بہن یقیناً انگلینڈ یا لندن وغیرہ سے، کسی UK وغیرہ سے بات کر رہی تھی۔ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، صرف کسی نے ان کو نمبر دیا، انہوں نے مجھ سے کال کی اور بات کی۔ کہنے لگی تمام ٹیسٹ کلیئر ہیں، اتنے بڑے ہاسپٹل میں ہوں جہاں تقریباً گھنٹے کا خرچہ وہ بہت زیادہ بتلا رہی تھی کہ مجھ سے چارج کیا جا رہا ہے، گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور فلاں ہو جاتا ہے، اور ایک لسٹ انہوں نے بیان کر ڈالی۔ میں نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ آپ کو 1000 باتوں کی ایک بات کہوں گا، عاملین کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کرتے ہیں۔ آپ کو خود کچھ حرکت کرنی ہوگی، حرکت میں برکت ہے، آپ کو کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ اور عاملین کی میں نے کچھ برائیاں کی کہ عاملین ایسے ہوتے ہیں، میں خود ایسا ہوں، ہم وعدے کر دیتے ہیں کام کر دیں گے، ہم اپنے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، کبھی گھر میں کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی کام پڑ گیا، ہم آپ کے کام نہیں کر سکتے، جتنا یکسوئی سے آپ اپنے کام کو کر سکتی ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو خیر میں نے ان کو قائل کر لیا، تو انہیں میں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ چہل قاف کا چلہ کریں۔ وہ مان گئی، لیکن ان کی بیماری کی وجہ اور ان کی ذمہ داری، جو بچوں کو انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے، تو ایک تو یہ الفاظ بہت مشکل تھے، اور دوسرا وہ بیمار تھیں، تو کہنے لگی میری یعنی کہ وقت کی جو گنجائش ہے اجازت نہیں دیتی، کچھ اور ترتیب بنا لیں۔ آپ کی بات سے میں بہت امپریس ہوئی ہوں، میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گی، آپ مجھے بتائیں۔ تو فوراً مجھے یہ عمل، یہ زکوٰۃ یاد آئی، تو میں نے یہ زکوٰۃ کرائی۔ رمضان سے 4 دن پہلے اس بہن کو میں نے یہ زکوٰۃ شروع کرائی۔ آج یہ میں اپنی ڈائری سے اقتباس کر رہا ہوں، اسی دن میں نے لکھا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ اپنے ناظرین سے اس واقعے کو لازمی شیئر کروں گا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ عورت آگے بھی بڑھ پاتی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں بہتر ہو رہی ہوں، لیکن میں نے تقریباً 1.5-2 مہینے انتظار کیا، ان کے معاملات میں اور کتنی بہتری آتی ہے۔ آج وہ 0 سے اتنی ہو گئی ہیں کہ جون کی 26 کو رات 10 بجے کال کرتی ہیں اور بتلاتی ہیں کہ میرے دشمن مجھ سے پوچھنے پر مجبور ہیں، آخر کون سی ایسی چیز ہے جو تم پڑھتی ہو، کرتی ہو، کوئی چیز اثر نہیں کرتی، ہم پہلے بھی تو آپ پر بہت کچھ کراتے تھے۔ اور وہ باجی کہنے لگی کچھ بھی کروں اس کے اثرات، کچھ بھی پڑھوں فوری طور پر آنکھوں سے دیکھتی ہوں۔ پہلے وظائف کر کر کے تھک گئی، پہلے بہت سے اعمال کر کر کے تھک گئی، مایوسی کے اندھا گھپ اندھیرے میں بالکل چور ہو کر رہ گئی تھی، بالکل مایوسی چھا گئی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میرا تو کلام بھی تاثیر والا نہیں، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کچھ بتا دے، کچھ عمل، کچھ بھی، لیکن مجھے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو خود کو عامل بننا ہوگا، تو آئیے اٹھیے، اپنی قسمت خود بدلیے، حرکت میں برکت ہے۔ ناظرین، جب تک آپ کچھ نہیں کرتے، کوئی عامل، کوئی وظیفہ کرنے والا آپ کے لیے اتنا یکسوئی سے، اتنی محبت سے آپ کے لیے کوئی عمل کر کے نہیں دے سکتا، خواہ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ خود کیجئے، خود بدلیے، اپنے دشمنوں کے نیندوں کو حرام کیجئے، اللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ حق پر ہوں گے۔ کسی کو برباد کرنے کے لیے، کسی کو تباہ کرنے کے لیے، کسی پر بنا وجہ کوئی مصیبت ڈالنے کے لیے ایسی کوئی بات نہ کریں، ایسا کوئی عمل نہ کریں، اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں۔
اللہ حق کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ میں ایک میسج آپ کو سکرین پر دے رہا ہوں، وہ اس بہن کا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں عامل بننا چاہتی ہوں۔ واضح الفاظ ہیں رحمانی بھائی، آپ مجھے اس کی اجازت دیں جو آپ نے مجھے شروع میں بتلایا تھا، میں وہ کرنا چاہتی ہوں۔ جبکہ 2 مہینے پہلے ان کے الفاظ تھے کہ میرے پاس وقت نہیں۔ تو میں آپ کو یہی ریکمنڈ کروں گا، اس عمل کے عامل بنیے، ہمارے وظیفہ پر کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ایسے ایسے اعمال کی زکوٰۃ، ایسے ایسے اعمال کی ریاضت کرائی جائے گی جس سے آپ بہت مضبوط طریقے سے اپنا دفاع کرنے والے بن سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ رحمانی وظیفہ کے معزز ناظرین، ہم آپ کے لیے ہمیشہ اس طرح کا مضبوط کنٹینٹ لاتے رہتے ہیں، تو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ان بھائیوں تک جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔